اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تجوید قاعدہ کورس بک نمبر 3 لیسن نمبر 10 تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کی ادائیگی کی پہچان اور مشق۔ یعنی ہم نے تنوین کو اس میں جو ہے نا پہچان اس کی کرنی ہے جو کہ دو زبر دو زیر دو پیش ہے، یہ اس کی پہچان ہو گئی، اور اس کے بعد اس کی مشق کریں گے۔ اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ ادائیگی جو ہے نا اس کے بعد ہے تنوین والے حرف کو نون کی آواز سے ملا کر پڑھیں۔ اس کو تنوین بھی کہتے ہیں اور نونی تنوین بھی کہتے ہیں۔ چونکہ اس کے اندر نون کی آواز ہے اس لیے اس کو نونی تنوین بھی کہتے ہیں۔ تو ہم جب پڑھیں گے اس کو تو نون کی آواز سے ملا کر پڑھیں گے۔ با دو زبر بن، یہ آخر میں جو ہے آواز آ رہی ہے اس کی نون کی۔ اب تنوین میں یہ ہے کہ لکھنے میں نون نظر نہیں آ رہا لیکن پڑھنے میں نون جو ہے باقاعدہ موجود ہے۔ با دو زبر بن، تا دو زبر تن، ثا دو زبر ثن، بن تن ثن، بیچ میں نون کی آواز آ رہی ہے۔ با زبر با، طا زبر طا، بطا، را دو زبر رن، بطارن، را زبر را، غی زبر غا، راغا، دال دو زبر دن، راغادن، قاف زبر قا، دال زبر دا، قادا، را زبر را، قادارا، قا زبر قا، دال زبر دا، قادا، را دو زبر رن، قادارن، با زبر با، لام زبر لا، بلا، دال دو زبر دن، بلدن۔ اچھا، اب یہاں آپ نے ایک بات اس میں جو ہے نا اور جو ہے وہ نوٹ کرنی ہے کہ انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو جو ہے نا رکنا پڑتا ہے، یعنی وقف کرنا پڑتا ہے، اور جہاں علامات وقف ہوں گی تو وہ بھی انشاءاللہ آگے آپ کو جو ہے نا بتائیں گے کہ علامات وقف کون سی ہیں۔ تو وہاں اس کو وقف کرنا پڑتا ہے، تو آخری حرف جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وقف میں اس کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے۔ تو آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، زبر زیر پیش ہو، اسی طرح دو زیر ہوں دو پیش ہوں، تو اس کو آپ نے ساکن کر کے پڑھنا ہے، یعنی اس کے اوپر سکون آئے گا آخری حرف پہ جب آپ وقف کریں گے۔ لیکن اگر دو زبر ہیں تو اس کو آپ ساکن نہیں کریں گے، دو زبر جو ہے نا وہ الف سے تبدیل ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ جو ہے الف لکھا ہوا ہے، تو اب اس کو جو ہے نا ہم نے کس طرح پڑھنا ہے وقف میں؟ بطورن ہے تو وقف کریں گے بطورا، رغدن ہے تو وقف کریں گے رغدا پڑھا جائے گا، قدرن قدرا، بلدن بلدا۔ اس کے مقابلے میں دو زیر جو ہیں اس کو ساکن کرنا پڑتا ہے۔ با دو زیر بین، تا دو زیر تین، ثا دو زیر تین، دو زیر کی ادائیگی اس طریقے سے جو ہے ہوگی۔ عین زبر عا، میم زبر ما، عامہ، دال دو زیر دین، عامدین، قاف زبر قا، میم زبر ما، قامہ، را دو زیر رین، قامرین، لام زبر لا، ہا زبر ہا، لہا، با دو زیر بین، لہابین، میم زبر ما، سین زبر سا، مسا، دال دو زیر دین، مسدین۔ تو دو زیر میں جو ہے آپ نے خیال کرنا ہے کہ مجہول آواز نہ ہو۔ اب عامدین پہ جب ہم وقف کریں گے عامد ہوگا، قمرین قمر، دو زیر کو جو ہے نا جب ہم وقف کرتے ہیں تو ساکن کرنا ہوگا، لیکن دو زبر کو ساکن نہیں کرتے بلکہ دو زبر وقف میں الف سے تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور اس طرح با دو پیش بن، تا دو پیش تن، ثا دو پیش سن، حمزہ زبر آ، زبر حا، دال دو پیش دن، احدن، با زبر با، شین زبر شا، باشا، را دو پیش رن، بشرن، عین زبر عا، میم زبر ما، عما، لام دو پیش لن، عملن،
کا پیش کو تا پیش تو کوتو با دو پیش بن کوتوبن۔ تو اسی طرح جس طرح دو زیر وقف میں ساکن ہوتی ہے تو اس طرح دو پیش بھی وقف میں ساکن ہوتی ہے۔ تینوں کا نام تنوین ہے، تنوین بھی کہتے ہیں اور نونی تنوین بھی کہتے ہیں۔ تو تنوین میں جو ہے دو زبر کی تنوین ہے، اس پہ آپ وقف کریں گے تو الف سے تبدیل کریں گے، اور دو زیر کی تنوین ہو گئی، دو پیش کی تنوین ہو گئی، تو اس پہ جب آپ وقف کریں گے تو آپ نے اس کو ساکن کر کے پڑھنا ہے۔ احد احد، بشر بشر، عمل عمل، کتب کتب، یعنی آپ نے اس طریقے سے ان پہ وقف کرنا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا ہم نے وقف کا طریقہ بھی الحمدللہ اس کی پہچان بھی کر لی، اور اس کی ادائیگی کے طریقے بھی جو ہے نا ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ نے تنوین کو ادا کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک، تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ہم نے کھینچنا ہے۔ حدیث، یہاں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہوتا ہے، یہ یا مدہ ہے۔ حدیث الغاشیہ، تو ثا کی آواز اپنے مخرج سے ادا کرنی ہے، زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگانی ہے، سین کی آواز اس کے اندر نہ آئے، یعنی سین کی آواز ثا کے اندر تب ہی آتی ہے، اور ثا تب سین سے چینج ہوتی ہے جب زبان کی نوک سامنے والے نیچے کے دو دانتوں کے ساتھ ٹچ ہو جائے۔ تو ثا کے اندر زبان کی نوک سامنے والے نیچے دانتوں کے ساتھ ٹچ ہونے سے آپ نے بچانا ہے، اور اس کو ادا کرنے کے لیے اوپر کے دو دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگانا ہے۔ حدیث الغاشیہ، تو یہاں گول تا پر جو ہے ہم نے وقف کیا ہے، تو گول تا وقف میں ہا سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ کون سی ہا سے؟ ہائے ساکنہ، یعنی جس کے اوپر سکون ہو، جزم ہو، اس کو ساکن کہتے ہیں۔ تو ہائے ساکنہ سے تا جو ہے تبدیل ہو جائے گی، تو غاشیتی ہے، حدیث الغاشیہ، آخر میں ہا کی آواز آئے گی۔ وجوہ یومئذ، آپ نے ایک اس میں جو ہے نا خیال کرنا ہے واؤ کی ادائیگی میں، کہ واؤ میں جو ہے ہونٹ گول ہوں گے، واؤ اور پیش میں ہونٹ گول ہوتے ہیں، اس کی ادائیگی جو ہے نا آپ نے درست کرنی ہے۔ اور پھر جیم کی پیش کو ہم نے کھینچنا ہے، کیوں؟ یہاں واؤ مدہ ہے، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو اس کو آپ نے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے، اور یہاں جو ہے غنہ ہوگا وجوہ یومئذ، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ گئی تو ادغام مع الغنہ ہے، یہاں غنہ کے ساتھ ہم نے ادغام کرنا ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، خا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ہم نے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے، عین کی آواز گلے کے درمیان سے نکالنی ہے، اور گول تا کو وقف میں ہا سے تبدیل کرنا ہے، کیونکہ ہم نے یہاں وقف کرنا ہے یعنی سٹاپ کرنا ہے، تو ہم نے پڑھنا ہے خاشعہ عاملۃ ناصبہ، یہاں جو ہے الف مد ہے، الف سے پہلے زبر ہو، اس کو کھینچنا ہوتا ہے، عین کی آواز گلے کے درمیان سے نکالنی، آ پڑھنا ہے، یعنی آ نہیں پڑھنا، آ پڑھیں گے تو حمزے کی آواز ہو جائے گی، تو آ کی بجائے آ پڑھنا ہے، گلے کے درمیان سے عین کو ادا کرنا ہے۔ اور یہاں جو ہے غنہ ہوگا، نون مشدد ہے، نون مشدد میں غنہ ہوگا ایک الف کی مقدار کے برابر، اور پھر آگے گول تا پہ وقف کرنا ہے تو اس کو ہائے ساکنہ سے تبدیل کرنا ہے۔ توصلا، صاد کو موٹا پڑھنا ہے، سین کی آواز کو آپ موٹا کریں گے تو صاد کی آواز بنتی ہے۔ توصلا، زبان تالو کی طرف اٹھنے کی وجہ سے صاد کو ہم نے موٹا کرنا ہے، موٹے حروف میں زبان تالو کی طرف اٹھتی ہے، ہونٹ جو ہے اپنے گول نہیں کرنے۔ توصلا، کھڑا زبر جو ہے اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے۔ نارا حامیہ، تو یہاں دو زبر کی تنوین پہ جو ہے نا ہم نے غنہ نہیں کرنا،
کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ دو زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائے تو وہاں غنہ نہیں ہوتا بلکہ اظہار ہوتا ہے. اظہار کا مطلب ہے کہ وہاں آپ نے غنے کے بغیر آپ نے پڑھنا ہے. تو یہاں حروف حلقی میں سے ہا آ گئی ہے تو اس لیے یہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا. نارن حامیہ، یہاں الف مد ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے اور آگے تا کو ہا سے تبدیل کرنا ہے. جب ہم وقف کریں گے حامیہ پڑھیں گے تو کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے. من عین، من عین آنیہ، یہاں بھی دو زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے تو یہاں بھی اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا اور ہا گولتا ہا سے تبدیل ہوگی وقف کی وجہ سے. لیس لہ، یہاں یائلین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یائلین ہوتی ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین. تو یا لین کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے. لیس لہ، پیش میں جو آپ نے ہونٹ گول کرنے ہیں، معروف طریقے سے پیش کو ادا کرنا ہے، مجہول سے بچنا ہے. طعام، طا کو آپ نے موٹا کرنا ہے. طا کو آپ نے کس طرح موٹا کرنا ہے؟ تا کی آواز کو آپ موٹا کریں گے تو پھر طا بنتی ہے، اور موٹا جو ہے نا، طا کو موٹا کرنے کے لیے آپ نے ہونٹ استعمال نہیں کرنے ہیں، زبان تالو کی طرف اٹھے گی اور طا کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے. طعام، عین کو بھی آپ نے درست ادا کرنا ہے. اور یہاں الف مدہ ہے تو ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو ہم نے کھینچنا بھی ہے. طعام الا، شد والا حرف جو ہے نا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمیشہ جو ہے شد والا حرف جو ہے وہ سخت پڑا جاتا ہے اور اس میں تھوڑی سی آواز رک جاتی ہے سختی کی وجہ سے. الا، یہاں الف مدہ آ گیا، الف سے پہلے زبر ہے. الا تھوڑا سا کھینچیں گے، یعنی ایک الف کے مقدار کے برابر. من ضریع، یہاں جو ہے اخفاء ہم نے کرنا ہے نون ساکن پہ ایک الف کے مقدار کے برابر. ضریع، یہاں یا مدہ بھی ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں مد بھی کرنا ہے. لا یسمن، اچھا وقف میں جو ہے نا عین ساکن ہوگا. لا یسمن میں الف مد ہے، الف سے پہلے زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے. پیش کو معروف ادا کرنا ہے، ہونٹ گول کرنے ہیں، اور واؤ میں بھی ہونٹ گول ہوں گے. عام طور پہ واؤ کو جو لوگ ادا کرتے ہیں وہ اوپر والے دان جو ہے نچلے ہونٹ کے ساتھ لگاتے ہیں، تو یہ غلط ہے. واؤ کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹ جو ہے ناتمام گول کرنے ہیں. تو کس طرح گول کرنے ہیں کہ کنارے آپس میں ملے ہوتے ہیں، درمیان جو ہے نا جس طرح غنچہ سا بن جاتا ہے اس طرح واؤ ادا ہوتا ہے. ولا، الف مدہ بھی ہے، یہاں الف سے پہلے زبر ہے. یغنی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں ایک الف کی مقدار کے برابر ہم نے کھینچنا ہے. من جوع، یہاں اخفاء ہوگا، نون ساکن پہ اخفاء ہوگا ایک الف کی مقدار کے برابر، اور آگے واؤ مدہ ہے اور پھر عین کی آواز کو گلے کے درمیان سے ادا کرنا ہے اور عین وقف کی وجہ سے ساکن ہوگا. تو آج الحمدللہ ہم نے تنوین کے متعلق جو ہے پڑھ لیا اور اس کی ادائیگی، اس کی پہچان اور مشق بھی جو ہے نا ہم نے الحمدللہ کر لی. تو تنوین جو ہے نا اس کا پڑھنے کا طریقہ اور تنوین والے حرف پہ وقف کس طرح ہوگا یہ بھی ہم نے جو ہے نا پہچان لیا الحمدللہ. تو باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. والسلام.